بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر سر اپنی بک سمیٹیں، کل سے آپ یونی جائیں گے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ حنال روتے ہوئے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ رات کو واپسی پر وہ حنال کے لیے کچھ کپڑے، شوز اور بیگ لائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ حنال بیڈ پر بیٹھی ایک ہی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ الماری بند کر کے وہ اس کی طرف پلٹے۔ اٹھے، کھانا کھائیں۔ زیاد نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ رونے اور سوچنے کے لیے کھانا بہت ضروری ہے۔ اٹھیں، شاباش۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ اتنے میں زیاد ہاتھ میں ڈش تھامے کمرے واپس آئی۔ اس نے چند نوالے کھا کر بس کر دی۔ میڈیسن کھانے کی کچھ دیر بعد پرسکون ہو کر سو گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو زیاد موجود نہ تھا۔ اس نے نماز ادا کی اور شہر سے زیادہ قریب ہستی سے اپنے لیے آسانیوں کی دعا کی۔ نماز ادا کر کے وہ کچن میں آ گئی۔ زیاد غالباً جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ کچن میں خسر پسر کی آوازیں سن کر وہ ادھر ہی آ گیا۔ کتنا مکمل منظر تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ گڈ مارننگ، اس نے دروازے میں کھڑے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا۔ السلام علیکم۔ حنال نے چونکا اسے دیکھا، پھر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں خود کر لیتا آکے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں اب، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ دیٹس گڈ۔ اوکے، میں فریش ہو لوں۔ ابھی تو یونی سٹارٹ ہونے میں کافی ٹائم ہے، آپ آرام سے تیار ہو جانا۔ یونی کا سن کر آملیٹ پلٹتے اس کے ہاتھ لرز گئے۔ کس منہ سے جائے گی وہ وہاں؟ سر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اتنی ذلت کے بعد بھی مجھے وہاں جانے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ آنسو پیتی ناشتے کی ٹرے سیٹ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد جب وہ کچن سمیٹ کر واپس آئی تو زیاد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے نائٹ سیٹ کر رہے تھے۔ چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں۔ الماری میں آپ کو کچھ ڈریسز پڑے ہیں، لیکن وہ سر جھکائے ہاتھ مسلتی یوں ہی کھڑی رہی۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں حنال۔ زیاد نے شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ وہ سر، اس نے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ زیاد سینے پر ہاتھ باندھے بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یونی آپ ہر حال میں جائیں گی، چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے تو کہیں، ورنہ تیار ہو جائیں، ہری اپ۔ مگر میں کیسے جاؤں گی؟ کس طرح فیس کروں گی سب کو؟ اس نے آنسو سے بھری آنکھوں سے زیاد کو دیکھا۔ حنال، اگر کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی ٹانگ دینا، تب بھی یقین رکھیں کہ عزت دینے اور لینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اوکے ناؤ پلیز وائپ یور ٹیئرز، زیاد نے سنجیدگی سے اسے کہا۔ وہ بغیر کچھ کہے آنسو صاف کرتی الماری سے ڈریس نکالنے کی۔ گاڑی کا وصل سنتے ہی اس نے بیگ اٹھایا اور گھر کا لاک لگا کر آ گئی۔ وہ پچھلی سیٹ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ زیاد نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ اس نے ایک نظر زیاد کو دیکھا، پھر جھجک کر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے فاصلہ کٹ رہا تھا اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ کیسے سامنا کرے گی وہ لوگوں کی نظروں کا؟ کون یقین کرے گا اس کا، جب اس کے سگے باپ نے ہی اسے سب کے سامنے بے مول کر دیا تھا؟ آنیا نے تو ہر کسی کو مرچ مسالہ لگا کر بتایا ہوگا، کس کس کو جواب دے گی وہ؟ اب تک تو ساری یونی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ شیشے کی طرح منہ کیے سوچ رہی تھی۔ آنسو نے پھر سے راستہ دیکھ لیا تھا۔ زیاد نے ٹیشو باکس کھینچ کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا، شرمندہ ہوتے ہوئے ٹیشو پکڑ لیا۔ جب زیاد نے گاڑی روکی تو اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ سامنے یونیورسٹی کے بلند آباد کھڑی تھی۔ انہی راستوں پر وہ 3 دن پہلے یہاں سے روتی ہوئی گئی تھی، تب اس کی پہچان مقام اور تھا۔ آج بھی وہ انہی راستوں پر تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ زیاد اس کے قریب آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، سی یو۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑی۔ حنال، اسے اپنے پیچھے رمشا کی آواز آئی۔ اس کا دل کام کیا۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ ایک اور رشتے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رمشا اور اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ جس دن یہ واقعہ ہو اس دن ان دونوں کی چھٹی تھی۔ اگلے دن جب وہ آئیں تو ہر زبان پر حنال اور سر زیاد کا تذکرہ تھا۔ چاہے ساری دنیا بھی اسے غلط کہتی، مگر انہیں یقین تھا حنال ایسی نہیں ہے۔ حنال پلیز رکو، اروا نے اسے آواز دی تھی، مگر اس نے کلاس میں پہنچ کر ہی دم لیا اور گرنے کے انداز میں سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حنال میری جان، پلیز ایسا مت کرو، ہمیں یقین ہے تم پہ، چاہے پوری دنیا بھی تمہیں غلط کہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، تمہیں ٹریپ کیا گیا ہے۔ رمشا نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ حنال اس کے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز ہنی، بی بریو، سب ٹھیک ہو جائے گا یار، ڈونٹ وری۔ اروا نے اسے تسلی دی۔ نہیں، اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، سب کو لگتا ہے میں بد کردار ہوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ تم بے داغ ہو، وہ تو جانتا ہے کہ تم بے قصور ہو۔ جب اس کو پتہ ہے تو لوگوں کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رمشا کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ واقعی اللہ تو جانتا تھا سب کچھ، وہ تو گواہ تھا اس کی اور زیاد کی بے گناہی کا۔ اس کے آنسو خود بخود تھم گئی۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ زیاد سیدھا کنٹرول روم پہنچے۔ احمد، ہو گیا کام؟ وہ سیدھا اس کے سر پر پہنچے۔ یس سر، یہ لیں۔ احمد نے ایک سیڈی اس کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو یار، تھینک یو سو مچ۔ موسٹ ویلکم سر۔ آفس آ کر انہوں نے فوراً سی ڈی لیپ ٹاپ میں ڈالی۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی ان کی دماغ کی رگیں تن گئی۔ او مائی گاڈ، کوئی اتنا کیسے کر سکتا ہے؟ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ دوسروں کے دامن پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے
وہ اپنے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ بار بار حنال کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کس طرح سہ رہی تھی وہ یہ سب کچھ؟ ان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ جب وہ کلاس لینے گئے تو بہت سی لڑکیوں نے 3rd رو میں بیٹھی حنال کو میں نے خیز نظر سے دیکھا، مگر خلاف توقع اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ زیاد کی آدھی ٹینشن غائب ہو گئی تھی۔ لیکچر میں بھی ان کا دھیان فوٹیج پہ لگا رہا۔ لیکچر دے کر وہ کلاس سے باہر چلے گئے۔ ذہین نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگوں کا فون آ رہا ہے۔ فراز نے زیاد کی کال اٹھاتے ہی کہا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں ارجنٹ، کب تک فری ہوں گے آپ؟ اس کی آواز میں کچھ تھا جو فراز کو چونکا گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ جی خیریت ہے۔ اوکے، شام 5 بجے ملتے ہیں۔ اس نے زیاد کو ریسٹورنٹ کا نام بتایا۔ چلو اٹھو کیفے چلتے ہیں۔ وہ تینوں ابھی آرڈر دے کر بیٹھی تھی کہ انہیں کچھ کہکوں میں حنال کا نام سنائی دیا۔ ارے وہ دیکھو وہ حنال! ایک ٹیبل چھوڑ کر بیٹھے گروپ میں سے ایک لڑکی نے ان کی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی خوبصورت ہے۔ ایسے ہی تو سارے دیہات پاگل نہیں ہو گئے؟ ان کے کہکے حنال کے دماغ پر ہتھوڑی کی طرح برس رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی کلاس میں آئی تھی۔ نہیں، لوگ کبھی نہیں بھولیں گے یہ باتیں، کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ چھٹی ہونے تک اس کے لبوں پر سے قفل نہیں ٹوٹا تھا۔ چھٹی ہوئے کو 10 منٹ ہوئے تھے جب حنال باہر آئی اور چپ چپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیسا گزرا دن؟ بلاخر زیاد نہیں اس خاموشی کا توڑا۔ ٹھیک، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ یونی سے ان کا گھر صرف 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ آپ چلیں، میں شام تک آؤں گا، دروازہ لاک کر لیجیے گا۔ وہ اسے گھر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر زیاد نے ادھر دیکھا، فراز سامنے ہی تھا۔ فراز نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ خیریت تو تھی نا؟ اس سے ملنے کے بعد فراز نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس نے اول و آخر ہر چیز اس کو بتا دی۔ ہمت بھی کیسی ہوگی ان کی تم پر الزام لگانے کی، اور تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ اسی وقت فون کیوں نہیں کیا مجھے؟ فراز طیش میں آ گئے۔ بھائی پلیز ریلیکس، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں نکاح کر چکا ہوں حنال سے، اور آج میں نے CCTV فوٹیج بھی نکلوائی ہے۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں حنال کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر آپ بابا کو جانتے ہیں، انہوں نے تو الاولان کہا تھا کہ جو چاہے وہ کرو، مگر تم لوگوں کی شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا، اس نے فکر مندی سے کہا۔ اور بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھو جیسے اپنی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہو، ان کی عزت کرو۔ فراز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، میں بابا کو ہینڈل کر لوں گا۔ پکا؟ ہاں یار پکا۔ ویسے بھابھی کیسی ہے میری؟ اس نے شرارت سے زیاد کو دیکھ کر کہا۔ فی الحال اس معاملے سے نپٹ لو، پھر ملواؤں گا ساری فیملی کو، اس نے مسکرا کر کہا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں۔ اوکے، خیال کرنا اس کا، اللہ حافظ، فراز نے اس سے ملتے ہوئے کہا۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ان میں اپنا چہرہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ زیاد جب اندر آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دوپہر تو بالکل ٹھیک تھی، اب کیا ہوا؟ حنال، اس نے چہرہ اٹھا کر زیاد کو دیکھا۔ بکھرے بال، متورم آنکھیں، سوجا ہوا چہرہ، اسے جھٹکا لگا تھا۔ اسے فوراً اس کے قریب آئے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ فکر مندی سے بولے۔ حنال پلیز ٹیل می وٹ ہیپنڈ۔ سر لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، میں مر جاؤں گی اسی طرح گھٹ گھٹ کر۔ پوری یونی کو پتہ چل گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا میں یونی میں نہیں جاؤں گی، وہ کہتے ہیں میں بد کردار ہوں، میں نے آپ کو پھانس لیا ہے۔ اس سے زیادہ اسے بولا نہیں گیا۔ زیاد نے بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ زبر سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حنال سہارا پاتے ہی پھر سے بکھر گئی۔ اس نے حنال کے سر کو سہلایا۔ بس حنال، بس کریں پلیز، چپ ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ آب حیات تھا اس کے لیے۔ سب رشتے اسے چھوڑ گئے تھے، مگر وہ شخص اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس سارے میں پہلی بار اسے اپنے اور زیاد کے بیچ ایک نئے رشتے کا احساس ہوا تھا۔ وہ پلک جھپکے بغیر زیاد کو دیکھے جا رہی تھی۔ اگر آپ اسی طرح ہر کسی کے بات پر ریئیکشن دیتی رہی تو یہ لوگ ہرگز بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ اپنی ذات کو پروٹیکٹ آپ نے خود کرنا ہے۔ آزمائش میں ثابت قدم رہنے والے ہی منزل پر پہنچتے ہیں، لیکن آپ تو ابھی سے ہمت ہار رہی ہیں، وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ حنال اسے دیکھے جا رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے صرف اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ ہر بار زیاد کے الفاظ اس کے اندر ایک نئی طاقت بھر دیتے تھے، مگر پھر بھی وہ لوگوں کی باتوں اور تنزیہ نظروں کے آگے ڈھہ سی جاتی۔ زیاد نے ہمیشہ اس کو نرمی سمجھایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس سچویشن سے گزر رہی ہے۔ خود اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہو کر بھی وہ اتنی راتوں سے سکون سے سو نہ پایا تھا۔ حنال تو پھر ایک نازک سی لڑکی تھی۔ بس اب نہیں رونا آپ نے، اوکے؟ زیاد نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا سر نے واقعی اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ کیا انہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کی باتوں سے؟ وہ سوچتے ہوئے بے خیالی میں اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ زیاد نے مسکرا کر کہا۔ نہیں تو؟ اسے خود پر بے تحاشا شرمندگی ہوئی۔ چلیں جلدی سے کھانا کھائیں، کھانا لائیں، پھر مجھے کچھ دکھانا ہے آپ کو، زیاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ پہلے آپ کھانا تو لائیں پھر ہی دکھاؤں گا۔ وہ فوراً اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ہوٹل کی تیسری منزل پر معظم کا آفس تھا۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھے جب پیون نے
انہیں ایک پارسل دیا۔ صاحب یہ کوئی آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس نے پارسل ملزم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کون؟ جی نام تو انہوں نے نہیں بتایا، بس اتنا کہا تھا کہ جب آپ آئیں تو دے دوں آپ کو۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ ملزم نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ پارسل پر بیچنے والے کو کوئی عطا پتہ نہ تھا۔ انہوں نے تجسس سے اسے کھولا، اندر ایک سی ڈی تھی۔ سی ڈی یہ کس نے بھیجی مجھے؟ کچھ سوچتے ہوئے اسے لیپ ٹاپ میں لگایا۔ ویڈیو سٹارٹ ہوئی، مگر یہ تو کسی کالج یا یونیورسٹی کی ویڈیو تھی۔ اسٹوڈنٹ آ جا رہے تھے۔ بہت سی لڑکیاں ایک کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ چند لوگ واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کس نے بھیجی مجھے؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ پارسل الٹ پلٹ رہے تھے کہ اچانک سے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ انہوں نے فوراً سے ویڈیو کو ری پلے کیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں کچھ لڑکیاں داخل ہو رہی تھیں۔ ہاں وہ حنال تھی، بلا شبہ وہ حنال ہی تھی جو کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سب لڑکیاں روم سے نکل کر واپس جا رہی تھیں۔ پھر ایک لڑکی واپس آئی۔ اس نے لیب کے دروازے میں کھڑی ہو کچھ کہا، تبھی چند سیکنڈ بعد دوسری لڑکی اس کے ساتھ باہر آئی۔ دوسری لڑکی آگے جا چکی تھی۔ پہلے والی نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، تبھی اس کا چہرہ واضح ہو گیا تھا۔ آنیہ؟ ملزم کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ نکلا۔ تبھی آنیہ نے موبائل کان کو لگایا۔ فون بند کر کے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر لیب کے دروازے کے